الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جنت کا موضوع چل رہا ہے اور ہم بارہا آپ کی خدمت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کر رہے ہیں کہ جنت کوئی معمولی مقام نہیں ہے، وہ مقام کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام نبیوں کو اور رسولوں کو جگہ عطا فرمائے، تمام صحابہ وہاں ہوں، اولیاء اعظام وہاں ہوں، جو صاحب تقوی اور علماء حقہ ہیں، مفتیان کرام ہیں، دیگر علماء ہیں، مشائخ ہیں، بڑے بڑے نیک پرہیزگار متقی مومنین مومنات جہاں جمع ہوں، سوچئے کہ وہ مقام کم اہمیت کا حامل کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر ہمیں بعض اوقات کسی ایسے محلے میں جگہ مل جائے، ہم مکان خریدتے ہیں اور پتہ چلے جی آپ کے پڑوس میں فلاں شخصیت رہتی ہیں، کوئی بڑی اعلیٰ منصب پر فائز شخصیت ہو یا کوئی شوبز سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، تو پھر آدمی تھوڑا سا دوسروں کو تعارف کراتے ہوئے فخر سے محسوس کرتا ہے، جی میں فلاں جہاں رہتا ہوں نا سامنے ہمارے وہ رہتے ہیں، فلاں ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھوں کا پڑوس مل جائے، کسی بڑی شخصیت کا پڑوس مل جائے تو انسان اپنے آپ کو قابل فخر سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ اس میں خود اس کا ذاتی تو کوئی کمال نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود ایک طبیعت میں نشاط اور خوشی پیدا ہوتی ہے۔ تو سوچئے کہ جنہیں تمام نبیوں اور رسولوں کا پڑوس ملے، صحابہ کرام کا ملے، جن کا ذکر ہم کبھی پڑھتے رہتے ہیں قرآن میں، حدیث میں، کتابوں میں، اور وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں، ہم ان کی زیارت کر سکتے ہوں، تو سوچئے کہ ایسا شخص کتنا خوش قسمت ہوگا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جنت کے حصول کے لیے دیانتدارانہ اور سنجیدہ ذہن بنائیں، سوچ و فکر بنائیں اور عملی کوشش ضرور کریں۔ لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو جتنی بڑی چیز ہوتی ہے، بہت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اس کے لیے تھوڑی سی محنت تو کرنی ہی پڑتی ہے۔ اگرچہ میں اس کو دنیاوی معاملات پر قیاس نہیں کروں گا، کیونکہ یہاں ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں تب کہیں جا کے کچھ حاصل ہوتا ہے تھوڑا بہت، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے تھوڑی محنت پر بہت ہی زیادہ رکھا ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں کچھ نہ کچھ تو محنت کرنی ہوگی، فرائض پورے کرنے ہوں گے، واجبات پوری کرنے ہیں، اور جو چیزیں سنت موقدہ ثابت ہو جائیں ان کو ادا کرنا ہے، اور اس کے برعکس پھر حرام سے بچنا ہے، مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کا ترک یعنی اساءت جس کو عربک میں کہتے ہیں، برائی کرنا، اس سے محفوظ رہنا ہے۔ اس کے بعد جو پھر سنن ہیں، سنت غیر موقدہ، مستحبات، ان کو اگر ہم نہ بھی کریں تو گنجائش نکل سکتی ہے، ایسے اگر ان کو ترک کر دیتے ہیں تو سنت موقدہ کا ترک مکروہ تنزیہی اور مستحب کا ترک خلاف اولا کہلاتا ہے۔ اس سے بھی کوئی جنت کے حصول کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی ہے، تو یہ تو چل جائے گا۔ باقی جو اوپر کے میں نے 6 آپ کو ذکر کیے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں اور جنت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اور اسی طریقے سے جہنم جو ہے یہ بڑا سخت عذاب کا معاملہ ہے اس میں، اور ایک سمجھدار انسان کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو آگ کے لیے تیار کرے، سانپوں اور بچھوں اور گرم پانیوں کے لیے تیار کرے؟ لازم بات ہے کہ نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور اس کی بیسک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جب جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے سامنے جنت کے اوصاف ذکر کیے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جنت کے بارے میں سنے اور پھر اس کے لیے کوشش نہ کرے اور جنت میں نہ جائے۔ اس کے بعد جبریل امین نے اس جنت کے راستے کی حقیقت آپ کے سامنے کھولی، اللہ کے حکم سے دکھائی کہ اس میں مشقتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، ان پر صبر ہے، پھر عبادات کا ارتکاب، گناہوں سے بچنا، یعنی بہت ہی خاردار ایک راستہ ہے، تب کہیں جا کے جنت میں انسان پہنچے گا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تو لگتا ہے کہ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جہنم دکھائی تو سرکار نے فرمایا کون اس کے عذابات کو سن کر اس میں داخل ہوگا، لیکن جب اس کا راستہ دکھایا تو اس میں گناہوں کی لذتیں، مزے، دنیا کی غفلتیں اور بہت ساری ایسی چیزیں کہ جن میں بڑے ہی لذت اور مزہ تو موجود ہے لیکن انجام بڑا دردناک ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی جہنم میں جانے سے بچ نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ معاملات دکھائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو آزمائشوں اور تکلیفوں
اور جہنم کو گناہوں کی لذتوں اور نفس کی مطابعت سے ڈھک دیا ہے۔ یعنی مفہوم میں آیت کا حدیث کا عرض کر رہا ہوں، یعنی الفاظ ایسے نہیں ہے، لیکن مفہوم یہی ہے کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں سے ڈھک دیا ہے، گویا کہ آزمائشوں میں پڑے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، تو بہت سے ڈر کے پیچھے ہٹیں گے۔ اور جہنم کے اطراف میں اتنی لذتیں ہیں کہ ان لذتوں میں کھونے کے بعد انسان جہنم کے عذاب کو بھول جائے گا کہ بس وقتی لذت مل جائے پھر دیکھی جائے گی، اور پھر وہ جہنم میں پہنچے گا۔ اور اگر آپ غور کر لیں، ایسا ہی ہر گھر میں ہو رہا ہے، تھوڑے تھوڑے گناہوں کی لذتیں یا فضول کاموں کے مزے، ان کی وجہ سے انسان جہنم کو دعوت دے رہا ہے اور اللہ کی جنت سے محرومی والے عمل کر رہا ہے۔ اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اور غور و تفکر کرنا چاہیے۔ تو اس وقت ہماری سورۃ الاعراف کی آیات چل رہی تھی، جنت سے متعلق آیت نمبر 48 پر ہم کلام کر رہے تھے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام ہے جس کو اعراف کہتے ہیں، اور اس میں مختلف لوگ ہوں گے اور اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کفار کے جو چھوٹے بچے بچپن میں فوت ہو گئے، بالغ نہ ہوئے، تو ابھی چونکہ وہ شرعی احکام کے مکلف نہیں ہوئے تھے، تو ان کو یہاں رکھا جائے گا، بڑے ہوں گے پھر اس کے بعد ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک روایت کے مطابق ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی، انہیں وہاں رکھا جائے گا۔ جب وہ جہنم کی طرف دیکھیں گے اور جہنمیوں کو ملاحظہ کریں گے تو اللہ سے پناہ مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کی پناہ مانگیں گے کہ ہمیں جہنم سے دور کر دے، اور جب جنت کی طرف دیکھیں گے تو جنت کی تمنا کریں گے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ بعض ایک قول کے مطابق ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوں گے لیکن شہید ہوں گے، یعنی مقام شہادت حاصل کیا لیکن ماں باپ ناراض ہیں، انہیں یہاں رکھا جائے گا یہاں تک کہ پھر ماں باپ راضی ہوں گے اور ان کو داخل جنت کریں گے۔ ایک روایت کے مطابق یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے والد راضی ہیں تو والدہ ناراض، اور والدہ راضی ہیں تو والد ناراض، یعنی ایک کوئی ناراض ہوگا، پھر ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرما کر بالآخر ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ اعراف پہ جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُ بِسِيمَاهُمْ، اور ندا کریں گے اصحاب اعراف چند ایسے لوگوں کو کہ جنہیں ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے۔ بروز قیامت پیشانیاں دو طرح کی ہوں گی، ایک روشن اور چمکدار نورانی پیشانی ہوگی، یہ مومنین کی ہوگی، اور ایک پیشانی ہوگی سیاہ رنگ کی ہوگی اور بے رونق ہوگی، اس میں کوئی نورانیت نہیں ہوگی، یہ کفار کی ہوگی۔ تو دور سے یعنی پیشانی دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا یہ مسلمان آ رہا ہے یا کافر آ رہا ہے۔ تو اب یہ جو اعراف والے ہیں یہ ان لوگوں سے کلام کریں گے جنہیں ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے، یعنی وہ کفار ہوں گے، بے رونق اور سیاہ پیشانی والے۔ تو یہ کہیں گے قالوا ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، کہ تمہیں کیا کام آیا تمہارا جمع شدہ مال، یہ جو کچھ تم نے جمع کیا تھا تمہیں کیا کام آیا، اور وہ بھی تمہیں کیا کام آیا جس پر تم غرور کیا کرتے تھے، یعنی وہ چیزیں جو تمہیں تکبر میں مبتلا کرتی تھی تمہارے کیا کام آئیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دنیا کے اندر جو لوگ اپنے غفلت پہ مبتلا ہوتے ہیں اور بسا اوقات دینداروں کو، نیک عمل کرنے والوں کو، جنت کے لیے سنجیدہ کوشش کرنے والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور مال و متاع کے جمع کرنے کو اپنے لیے بہت ہی بڑی سمجھداری قرار دے رہے ہوتے ہیں، اور اس میں حرام حلال کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں۔ مال رزق حلال کے ذریعے آئے یا حلال ذرائع سے آئے تو منع نہیں ہے۔ میں تو عرض کرتا ہوں اس دور میں جتنے حلال ذرائع آپ اختیار کر سکتے ہیں کریں، اور خوب مال جمع کریں، بشرطے کہ اللہ کے فرض واجب وغیرہ عبادات میں کوتاہی نہ ہو، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو۔ اس کے بعد جتنا جمع کر سکتے ہیں کریں، اگر ضرورت سے زائد ہو جائے دوسروں میں تقسیم کر دیں، لیکن رزق حلال کے ذرائع اگر ہیں تو خوب مال ہمیں جمع کرنا چاہیے فی زمانہ، کیونکہ اس زمانے میں دین کا کام بھی بغیر پیسے کے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کا مال منع نہیں ہے، لیکن یہ جو کفار تھے یہ مال و متاع جمع کر کے اور سمجھتے تھے کہ بس جو دنیا میں جو ہمارے پاس ہے اگر فرض کرو آخرت میں ہو تو اتنا ہی ہمارے پاس وہاں ہوگا، ہم فوق ہوں گے،
اور اسی طرح وہ تکبر اور غرور کیا کرتے تھے اور اسلام کی طرف نہیں مائل ہوتے تھے، رسولوں کی اطاعت کی طرف نہیں آتے تھے۔ تو ان کو پھر اس طریقے سے یہ اعراف والے جب کویسچن کریں گے تو زیادہ ان کو تکلیف ہوگی، کیونکہ جو بڑی بڑکیں مارنے والا ہو، بڑے تکبر سے منہ بھر بھر کے باتیں کرنے والا ہو، جب اس کے خلاف ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے کہے ہوئے کے مقابلے میں ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو عام اشخاص سے زیادہ اس کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت پھر تانا زنی بھی کی جاتی ہے، تم تو بڑی بڑکے مار رہے تھے، بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، اب کیا ہوا تمہیں؟ تو زیادہ اذیت اور تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ سوال کریں گے کہ بھئی تم تو دنیا میں اپنے جمع شدہ پہ بڑا تکبر کرتے تھے، غرور کرتے تھے، یہ کیا ہوا؟ اور پھر وہ کہیں گے اعراف والے کہ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمۃ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ تو وہ کہیں گے کہ اب دیکھیں دنیا میں ایسا ہوتا تھا کہ یہ کفار جو تھے، جو نیک عمل کرنے والے تھے، مسلمان تھے، ان پہ طنز کیا کرتے تھے اور ان کے بارے میں قسم کھاتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی، مطلب یہ کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ کے پیارے نہیں ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ دیکھو ہمیں اللہ نے کتنی دولت دی ہے، کتنا مقام اور مرتبہ اور منصب دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے۔ تو جیسے دنیا میں ہمیں اللہ نے دیا ہے، آخرت میں بھی انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ وہ کفار قسمیں کھایا کرتے تھے۔ تو یہ اب اعراف والے کہیں گے کہ ہؤلاء الذین اقسمتم، کہ یہ جنتی یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں تم قسم کھایا کرتے تھے کہ لا ینالہم اللہ برحمۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان تک نہیں پہنچے گی، تم انہیں کو کہتے تھے۔ حالانکہ ادخلوا الجنۃ، ان سے تو یہ کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ تم پر کچھ خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ تو یہ کس قدر ان کی حسرت بڑھے گی اس پر کہ جب وہ جو دنیا میں مسلمانوں کو تانا دیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہنے کی وجہ سے جو آزمائشیں صحابہ کرام پر آتی تھیں اس کا مذاق اڑا کر کہا کرتے تھے، اور جیسے مدینے میں پھر منافقین تھے جو نئے اسلام قبول کرنے والوں کو روکتے تھے، ڈراتے تھے، ان کے ساتھ رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ ان کے پاس کون سی طاقت ہے، کون سی حکومتیں ہیں؟ ان کے ساتھ رہو گے تباہ ہو جاؤ گے، اور قسمیں کھاتے تھے کہ تم ان کے ساتھ رہو گے تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اب جو منافقین اور کفار جہنم میں ہوں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ انہی مسلمانوں کے بارے میں تم ایسا کلام کرتے تھے، کہاں گئے تمہارے وہ دعوے؟ تو اور زیادہ حسرت اور پچھتاوا ہوگا۔ تو اس لیے تھوڑا سا آج کل کے دور میں اگرچہ یہ تو میں نے بارہا وضاحت کی کہ کفار کے بارے میں ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو بھی غور کرنا چاہیے۔ بعض اوقات دنیاوی ترقی حاصل کرنے والا ہر چیز کو اپنا ذاتی کمال سمجھتے ہوئے جو بظاہر دنیا کے دوڑ میں اس سے پیچھے رہ جاتا ہے، اس پر اسی طرح طنز کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر کسی کو دنیا میں منصب حاصل ہے، دولت حاصل ہے، وہ انگلیوں کے اشارے پر ایک فون کال پر اپنے بڑے بڑے مسائل حل کر سکتا ہے، اس کی سورسز ہیں، جان پہچان ہے، افرادی قوت ہے، یا مال بہت زیادہ ہے، مال پھینک کر اپنا کام کروا لیتا ہے، تو عموماً ان کے دل میں ایک ایسا تکبر جڑ پکڑ جاتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں جیسے یہاں کام ہو گیا نا، آخرت میں بھی ایسے ہو جائے گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، شاید کسی کے ذہن میں ہے کہ ہم قبر میں پہنچیں گے تو وہاں منکر نکیر کو بھی راضی کر لیں گے، میدان محشر میں پہنچیں گے تو فرشتوں سے سیٹنگ ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو بھی ہم راضی کر لیں گے کسی نہ کسی ذریعے سے۔ تو یہ ایک غلط خیال ہے۔ دنیاوی معاملات کو اخروی معاملات پر اور اخروی معاملات کو دنیاوی معاملات پر قیاس ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے، وہ دین کو بہت حقیر اور معمولی سمجھتے ہیں، اور جو دین پر چلنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بعض اوقات یا اپنے متبعین کو دکھاتے ہیں، دیکھو اگر دین پہ چلو گے نا آج کل کے دور میں یہ حال ہوگا، نہ گاڑی ہے نہ موٹر سائیکل ہے، چھوٹے علاقوں میں رہ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے مکان ہیں، اور ہمارے پاس دیکھو بڑی گاڑیاں ہیں، لینڈ کروزر ہے جی، اور فلاں علاقے میں ہمارے اتنی کوٹھیاں، اتنے بنگلے ہیں، اتنا بینک بیلنس ہے، اتنے مقام پر بزنس ہے۔ تو گویا کہ وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کل کے دور میں دین پہ چلنا بے وقوفی ہے معاذ اللہ، اور اس طرح دنیا حاصل کرو تو عزت اور مقام ہے، اور پھر اسی پر قیاس کر کے وہ سمجھتے ہیں آخرت میں بھی ایسے ہی مقام ملے گا۔ لیکن یہ بہت بڑی غلطی ہے، وہ ان آیات سے درس حاصل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جن دینداروں کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں اور ان کو حقیر سمجھ رہے ہیں وہ جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیں، اور اللہ نہ کرے ہماری کسی خطا پر اللہ تعالیٰ غریب فرما کر ہمیں جہنم میں ڈال دے،
اس وقت پھر حسرت اور پچھتاوا ہوگا، اس لیے اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ تو یہ جو اصحاب نار ہوں گے یعنی دوزخی ہوں گے، یہ اصحاب الجنہ یعنی جنتیوں کو آواز دیں گے۔ اب دیکھیں جہنم اور جنت ایسا تو نہیں کہ دیواریں ملی ہوئی ہیں، فاصلہ کافی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی حسرتیں بڑھانے کے لیے اور جنتیوں کو نعمت جنت پر مزید اظہار تشکر کے لیے ان کا رابطے کروا دے گا۔ جنتی ان کو دیکھیں گے، وہ جہنمی جنتیوں کو دیکھ لیں گے، اور جب وہاں کی نعمتیں دیکھیں گے تو پھر یہ ریکویسٹ کریں گے کیا کہ ان افیضوا علینا من الماء، کہ بہا دو، کچھ فیض دو ہمیں اپنے پانی کا، یعنی جو اللہ نے تمہیں پانی عطا فرمایا تھوڑا سا پانی پلا دو، او مما رزقکم اللہ، اور ان چیزوں میں سے ہمیں دو جو اللہ نے تمہیں کھانے کے لیے دی ہیں، یعنی جو رزق تمہیں دیا ہے وہ ہمیں دے دو۔ قالوا، تو جنتی کہیں گے کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے ان دونوں چیزوں کو کفار پر، یعنی آخرت میں حرام کر دیا، اب تمہیں کچھ بھی نہیں مل سکتا، اب کوئی راحت نہیں، تم اسی میں رہو گے۔ تو اس سے میرے ذرا مسلمان بہن بھائی درس حاصل کریں کہ ہمارے ہاں ایسی ہوتا ہے کہ آج اگر کوئی دین پہ چل رہا ہے، آج اگر کوئی نیکی کے راستے پہ جا رہا ہے، ہمیں بہت برا محسوس ہوتا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ وہ اس راستے پہ چلے، بلکہ اب تو عجیب صورتحال آ گئی کہ ہم اس مسلمان کو اس راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، ہم اسے اپنی طرح بے عمل دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اسے دقیانوسی اور بیوقوف تصور کر کے ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس صف سے نکل کر سمجھداروں اور عقل مندوں کے صفوف میں داخل ہو جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے شوہر ایسے ہوتے ہیں جو خود گناہگار ہوتے ہیں، اگر بیوی نیک ہوتی ہے تو اسے چاہتے ہیں یہ بھی گناہ کرے، وہ اگر پردے والی ہے تو کہتے ہیں کہ پردہ ترک کرو۔ ہمارے دوستوں کی بیوی بھی ہمارے سامنے آتی ہیں، ایسی مطلب دوست ایسا ہو جائے، ماتحت ایسا ہو جائے، اس طرح شوہر دیندار ہو جائے، بیوی دنیا دار ہو، تو یہ اسی طریقے سے حقارت کی نگاہ سے دیکھ کر اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔